جو لوگ ہارٹ اٹیک یا کینسر سے مر جاتے ہیں تو کیا وہ شہید ہیں؟ کیا انہیں شہید کہا جائے گا؟ عرفان ناصر بلوچستان سے. دیکھیں حدیث میں ایسی کوئی بھی حادثاتی موت یا تکلیف دہ موت اس کو شہادت قرار دیا گیا، جیسے آگ میں جلنے والا، پانی میں ڈوبنے والا، پیٹ کے درد سے مرنے والا. تو الگ سے ہارٹ اٹیک کے بارے میں یا کینسر کے بارے میں میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ناگہانی موت ہے تو تکلیف دہ موت ہے، تو شاید اللہ اس پہ بھی شہادت کا اجر دے دے. لیکن خوب سمجھ لیں کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اس طرح سے مرنے والا بھی شہید، اس طرح سے مرنے والا بھی شہید، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جو اوریجنل شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے شہید ہو جائے تو یہ لوگ اس شہید کے برابر ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس شہید کے جو اللہ نے درجات رکھے ہیں اس پر قرآن میں بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس پر یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اشراق کے وقت تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ نے کہا چونکہ حج عمرے کا یہی مل رہا ہے تو اب حج کرنے کی کیا ضرورت؟ ظاہر ہے جب آپ سچی مچی کا حج کریں گے تو اس کے الگ فضائل ہوں گے. تو یہ تشبیہات مقصد ہوتی ہیں کہ اس کی مناسبت سے کچھ اجر تمہیں حج عمرے کا اللہ تعالیٰ اس میں بھی عطا کر دیں گے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب حج کرو گے تو اور اشراق پڑھو گے تو دونوں کا ایک ہی جیسا عمل ہے. بالکل 100% ایسا ہے، ایسا نہیں. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ یہ سب شہادت کے درجات ہیں. پیٹ سے عورت اگر پریگنینسی میں موت واقع ہو جاتی ہے وہ بھی شہید حدیث میں آتا ہے. تو ہم اللہ کی رحمت سے امید لگا سکتے ہیں کہ ان کو شہیدوں والا اجر ملے گا. لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں جان دیتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ اجر ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے کفن نہیں دیا جاتا. تو بعض علماء کے نزدیک تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، اگرچہ فقہ حنفی میں ہے نماز جنازہ، لیکن بعض علماء کے نزدیک تو نماز جنازہ بھی نہیں ہے. تو وہ والے احکام بہرحال اس شہید کے جاری نہیں ہوں گے. لہٰذا ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ شہید ایک لقب کے طور پہ نہیں لگانا چاہیے. یعنی ایک لقب ہے نا، ایک وہ ہے، یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خاص قسم کا ایک نشان دے دیتے ہیں کسی کو، نام کا جز بنا دیتے ہیں، جیسے فلاں شہید فلاں شہید. تو جو اس طرح کی بیماریوں میں انتقال کر رہا ہو تو اس کے لقب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید یہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو شہادت کی امید ہے، اللہ سے امید لگانی چاہیے، اللہ امید ہے ان کی مغفرت کرے گا، لیکن یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. اور وہ والی شہادت بہرحال نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ہوتی ہے.